السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوا هو اقرب للتقوى صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ شاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، حضور تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کا عنوان موضوع جو ہے، آج دوسرا جمعہ چل رہا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بات چل رہی تھی، ان کے عدل و انصاف کے متعلق بات چل رہی تھی۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ انصاف اور احسان کا حکم فرماتا ہے۔ احسان کرنے کا اور انصاف کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے۔ اور آج کی جمعہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ ترجمہ ہے کہ عدل کرو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ تقوی و قربت رکھتا ہے۔ جو انسان عدل کرتا ہے، جو انسان انصاف کرتا ہے، عدل سے کام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ عدل کرنا، انصاف سے کام لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ تقوی و قربت رکھتا ہے۔ اللہ کے وہ سب سے زیادہ نزدیک وہ انسان ہے جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ تقوی والا، سب سے بڑا تقوی والا وہ انسان ہے جو ہر معاملے میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ پچھلے جمعہ کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ اس جمعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف کیا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف کیسا تھا، اس کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اور خلیفہ کے انڈر میں کوئی حاکم، کوئی گورنر، ہر ایک عہدے پر ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو بھی گورنر بنایا، جس کو بھی جس شہر کا، جس ملک کا حاکم بنایا، ان کو کچھ کنڈیشن، کچھ شرائط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ خود بھی وہ عمل کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اس بات پر عمل کرتے تھے۔ بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لباس پہنتے تھے، ان کے لباس کو 3 پیوند تھے، 3 پیوند، یعنی اتنا پرانا اور پیوند لگا ہوا لباس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنا کرتے تھے۔ تو اپنے گورنروں کو، اپنے حاکموں کو وہ شرط یہ لگا رکھی تھی کہ تم کبھی ترکی گھوڑے کا استعمال نہیں کرو گے، جو سب سے شاندار ترکی جو گھوڑا ہوتا ہے اس کا استعمال تم نہیں کرو گے، باریک کپڑا نہیں پہنو گے۔ اس وقت باریک کپڑا پہننا یعنی باریک کپڑا بہت مہنگا ملتا تھا اور جو موٹا کپڑا تھا وہ سستا ملتا تھا۔ تو باریک کپڑا پہننے کی منائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو حاکم ہیں یا پھر جو گورنر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں اپنے حاکموں سے کہ تم چھنا ہوا آٹے کی روٹی نہیں کھاؤ گے، یعنی آٹا جو ہوتا ہے اس کو چھاننے کے بعد باریک آتا ہے، اور باریک آٹے سے جو روٹی اچھی بنتی ہے ویسی روٹی نہیں کھاؤ گے، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ تم اپنے پاس خدمتگار، خادم
दरबान नहीं रखोगे, बॉडीगार्ड वगैरह। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बयान करते हैं कि जो कोई हाजतमंद तुम्हारी दरबार में आए और जब कभी भी आए उसके लिए तुम्हारे दरवाजे खुले होने चाहिए। कभी भी आधी रात में भी अगर वो एक कोई फरियाद लेकर आता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि चले जाओ, वो आराम कर रहे हैं, कल सुबह आना, बाद में आना, ऐसे नहीं। जब कभी आए तो तुम्हारे दरवाजे उनके लिए खुले होने चाहिए। इन शराइत के साथ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को गवर्नर या फिर हाकिम बनाकर भेजा करते थे, लोगों का रहनुमा बनाकर भेजा करते थे। एक ऐसा ही मामला, अयाज नामी गवर्नर, यमन का गवर्नर था, तो उसकी शिकायत आई हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में। देखें कि उनका अदल व इंसाफ क्या था। शिकायत आई कि मिस्र का जो गवर्नर है, यमन का जो गवर्नर है, वो पतला बारीक लिबास पहनता है और अपने पास दरबान रखता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक सहाबी रसूल को भेजा तहकीक के लिए। जब ये बात सच निकली तो उस गवर्नर को बुलाया गया। वो गवर्नर जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जब पहुंचा तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको जाड़े कपड़े, मोटे कपड़े पहनाए, उसके हाथ में लकड़ी देकर कहा कि तुम बकरी चराओ, तुम ऊँट चराओ, तुम लोगों पर हुकूमत करने के काबिल नहीं हो, लायक नहीं हो। जो शराइत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किए थे उस पर अगर कोई अमल करता तो उसको उस ओहदे पर बरकरार कायम रखते थे, और अगर खिलाफ वर्जी का जो कोई काम करता था तो उसको उस मनसब से क्या करते थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माज़ूल करते थे, उसको वहाँ से हटा देते थे। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अदल व इंसाफ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखें कि आज कोई इंसान है तो अपने साथ में 4-4, 10-10, 50-50 लोग लेकर चलता है। अगर कोई नगर सेवक भी है, नेता भी है, मोहल्ले का भी कोई अगर लीडर है तो अपने साथ में लोगों को लेकर चलता है। एक शख्स मदीना मुनव्वरा आया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गया। जब आप खलीफा थे तो घर में से आवाज़ आई कि वो तो घर में नहीं है, मस्जिद में होंगे, आप मस्जिद में तलाश करें। वो शख्स मस्जिद जाता है और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पता पूछता है तो कहते हैं कि अभी कुछ देर पहले यहीं मस्जिद में थे, अभी यहाँ से वो कहीं बागीचे वगैरह में गए होंगे, बाग में गए होंगे। तो वो बाग की तरफ जाता है, बाग की तरफ जाता है तो वो कहते हैं कि अभी कुछ देर पहले यहाँ थे, अभी कुछ और आगे कहीं गए होंगे। तो वो आदमी परेशान होता है, ये मुसलमानों का अमीर, ये मुसलमानों का खलीफा, बादशाह का मामला क्या होता है, जब कभी चलता है तो रास्ता बंद, उसके लिए तमाम बंदोबस्त वगैरह। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे खलीफा हैं, घर में नहीं, मस्जिद में नहीं, बागीचे में नहीं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलाश करता करता हुआ जाता है तो एक दरख्त दिखाई देता है, वहाँ पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पत्थर को टेक लगाकर आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। मट्टी का एक ढेला है, उसको अपना तकिया बनाकर आराम कर रहे हैं। वो शख्स देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि इन्होंने इंसाफ से काम लिया है, ये हज़रत उमर अदल व इंसाफ से काम लिया है, इसी वजह से इनको मिट्टी के ढेले पर भी नींद आ गई। सुभान अल्लाह। और एक कुछ बादशाह ऐसे हैं जो अदल व इंसाफ से काम नहीं लेते, बड़े बड़े महल, गरम गरम बिस्तर, नरम नरम गादी में भी उनको नींद नहीं आती। ये अदल करके सोए हैं, इस वजह से इनको इतनी अच्छी नींद आई है। उनका हाल देखता है, खलीफा का हाल देखता है वो शख्स, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर मुसलमान हो जाता है। तो ये उस वक्त मुसलमानों के जो खलीफा, मुसलमानों के जो अमीर होते थे, उनकी ज़िंदगी इस तरह गुजरा करती थी। आज कोई नगर सेवक, आज कोई नेता बन जाता है तो हज़ारों, लाखों, करोड़ों का मालिक बन जाता है, लेकिन उनके पास क्या था, कुछ भी नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाने से पहले या फिर खलीफा बनने से पहले उनके पास बहुत मालो दौलत हुआ करती थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने तमाम की तमाम चीज़ें, जिस तरह सहाबा कराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिदमत इस्लाम के लिए, दीन इस्लाम के लिए अपना माल कुर्बान किया, इसी तरह हज़रत उमर ने भी किया। जब खलीफा बने, खलीफा बनने के बाद उनका घर चलना मुश्किल हुआ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, क्योंकि हर वक्त लोगों की खबरगिरी, लोगों का हाल पूछना, अदल व इंसाफ से काम लेना, रियाया की खबरगिरी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर चलना मुश्किल हुआ तो सहाबा कराम को, कुछ सहाबा कराम को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बुलाया और कहा, घर के हालात बताए कि मेरे घर का चलना, घर का गुजारा नहीं चल रहा है। तो उस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उस वक्त मौजूद थे। तमाम सहाबा कराम, जो बड़े बड़े सहाबा कराम थे, उन्होंने ये मशवरा किया, ये तय किया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, खलीफा को बैतुल माल से
ان کے ضرورت کے حساب سے ان کو مال دیا جائے۔ یہ خلیفہ کا حال، یہ خلیفہ کا عالم۔ آج کوئی نگر سیوک بھی بنتا ہے، خاصدار آمدار بھی بنتا ہے، تو اس کے پاس ہزاروں لاکھوں کی دولت آ جاتی ہے، اور اتنی دولت پر اس کی پشتیں بیٹھ کر کھاتی ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے خلیفہ دیکھیں کہ ان کا حال کیا تھا، کہ ان کے پاس گھر کا گزارا کرنے کے لیے پیسہ نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ تو یہ انہوں نے عدل و انصاف کے ساتھ، کوئی حق تلفی، کوئی چھینا چھپٹی، کوئی لوٹ مار، امانت میں خیانت کرنا، لوگوں کا مال ہڑپنا، یہ انہوں نے نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اعدلوا هو اقرب للتقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ عدل کرو، عدل کرو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ تقوی و قربت رکھتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرز عمل پر انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ مدینہ منورہ میں قحط سالی پڑ گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک وقت ایسا آیا کہ قحط سالی ہوئی، لوگوں کو کھانے کی دشواری، گھر میں فاقے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں اپنے گھر میں؟ ان کا ایک بیٹا تربوز کھا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور کہا کہ مدینہ منورہ میں قحط سالی ہے، دشکاڑ ہے، لوگ بھوک مری کی زندگی گزار رہے ہیں، اور تم گھر میں بیٹھ کر تربوزہ کھا رہے ہو۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان، یہ میرا خود کا خریدا ہوا نہیں ہے، بلکہ ایک مصر کا میرا ایک دوست ہے، اس نے مجھے تحفے میں بھیجا ہے۔ تو اس پر دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اپنے دوست سے کہنا، اگر دینا ہے، اگر اس کے پاس مال و دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، تو مدینہ منورہ کے جتنے بچے ہیں، جتنے بیٹے ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کو تربوزہ عطا کر، کسی ایک انسان کو نہ دے۔ ان کا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے لوگ بھوک مری کی زندگی گزار رہے ہیں، اور میرا بیٹا کھانا کھا رہا ہے، تربوز کھا رہا ہے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ تو وہ عدل و انصاف کا جو معاملہ ہے، چاہے اپنے ساتھ ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہو، یا پھر کوئی اور شخصیت ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑا۔ اسی وجہ سے آپ کو فاروق کہا جاتا ہے۔ فاروق کے معنی فرق کرنے والا، صحیح و غلط میں، ظلم و انصاف میں فرق کرنے والا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب حاصل ہے۔ کنز العمال البدایہ والنہایہ کتاب میں ایک واقعہ آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں مدینہ منورہ کا گشت کر رہے ہیں، اور یہ ان کا معاملہ ہی تھا، یہ معمول تھا کہ جب رات ہو جاتی، لوگ سو جاتے، تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی خبر گیری کرنے کے لیے، خبر جاننے کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پردہ پوش انسان کے جیسے مدینہ منورہ کا اور مدینہ منورہ کے باہر بھی گشت لگایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی پریشان ہے مدینہ منورہ کے باہر۔ کنز العمال کی یہ حدیث ہے، واقعہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے پوچھتے ہیں تم کیوں پریشان ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میری بیوی کی حمل کا وقت، بچے کی ولادت کا وقت، درد زہ جو ہوتا ہے کہ حمل کے وقت، ڈیلیوری کے وقت جو عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے، وہ وقت قریب آ گیا ہے، بچے کی ولادت کا، پیدائش کا وقت قریب آ گیا ہے، اور ہم یہاں پر اجنبی ہیں، ہمارا یہاں پر کوئی بھی نہیں پہچاننے والا، مدد کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سنتے ہیں، فوراً اپنے گھر کو دوڑتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آئی تھی، جن کا نام حضرت ام کلثوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اے ام کلثوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک نیکی کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، ایک نیکی کرنے کا ایک ذریعہ دیا ہے۔ اپنی بیوی کو لے کر جاتے ہیں، وہاں پر ان کو پہنچایا، اور وہ باہر آدمی کے ساتھ بات کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے شاندار کپڑے پہننا یا پھر خلیفہ ہونا، یہ دکھاوا وغیرہ ان کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ آدمی بھی ان کو نہیں پہچان پائے کہ یہ خلیفہ ہیں۔ آدمی کیا سمجھا؟ کوئی ایک انسان ہوگا، اور ان کی بیوی اس عورت کی خدمت میں چلی گئی ڈیلیوری وغیرہ کرنے کے لیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنا شروع کر دیے۔ بات چیت جس طرح لوگوں میں چلتے اس طرح شروع ہوئی، اور جب بچے کی پیدائش ہوئی تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے، اس کمرے سے آواز دیتی ہیں کہ اے امیر المؤمنین، کیا آواز دیتی ہیں کہ اے امیر المؤمنین، مبارک ہو، بیٹا پیدا ہوا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے ابا سے بھی آپ یہ خبر کہہ دیں، سنا دے، یہ خبر سنا دے۔ وہ شخص حیران ہو جاتا ہے
کہ میں جس کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر رہا تھا وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے. اتنی سادگی، اتنا سادہ زندگی کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح گھل مل جاتے تھے کہ لوگ ان کو پہچان بھی نہیں پاتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. تو یہ حال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت سے واقعات آئے ہیں. ایک تاریخ الخلفاء کتاب میں ایک واقعہ اس طرح آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کا گشت کر رہے ہیں اور ایک جھوپڑی میں سے ایک عورت کی گانے کی آواز آ رہی ہے. وہ گانا کوئی حرام گانا نہیں تھا بلکہ عشقیہ گانا، ایک کسی کے جدائی میں جس طرح گایا جاتا ہے. تو وہ عورت اپنے شوہر کی جدائی میں گانا گا رہی ہے، عشقیہ کلام گا رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ اس جھوپڑی میں پہنچتے ہیں اور اس عورت سے حال دریافت کرتے ہیں کہ تم اتنا درد بھرا عشقیہ کلام گا رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر جنگ کے لیے گیا ہے اور کئی مہینوں تک وہ نہیں آیا، تو اس کی یاد میں عشقیہ کلام گا رہی ہوں. اس کی یاد مجھے اس کی جدائی تڑپا رہی ہے، اس وجہ سے میں عشقیہ کلام گا رہی ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں. بیٹی کو بلانے کی وجہ یہ تھی کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حیات نہیں تھی، کوئی بھی زوجہ، کوئی بھی بیوی حیات نہیں تھی. حضرت حفصہ کو بلاتے ہیں اور حضرت حفصہ سے اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ اے بیٹی بتاؤ کہ ایک عورت اپنے مرد سے کتنے مہینے تک دور رہ سکتی ہے، اس کی جدائی برداشت کر سکتی ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ گھر کا مال خرچ وغیرہ، راشن وغیرہ یہ بھرنا اور اپنے عورت کو ضروریت کے سامان دینا، اور ایک ہوتا ہے جسمانی تعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و عورت ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا اور عورت مرد کا کیا ہے؟ لباس ہے. اس سے بھی مرد بھی سکون حاصل کرتا ہے، عورت بھی سکون حاصل کرتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے پوچھتے ہیں کہ اے حفصہ بتا کہ ایک عورت اپنے مرد سے کتنے مہینے تک دور رہ سکتی ہے، جدائی برداشت کر سکتی ہے. تو حضرت حفصہ نے حیا کی، ان کو شرم آئی، انہوں نے جواب نہیں دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بیٹی شرما نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کوئی بات اگر بتانا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، چاہے وہ مچھر کے پر کی مثال ہی کیوں نہ دینا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں شرماتا. اللہ تبارک و تعالیٰ شرم و حیا سے پاک ہے. حق باتوں کو بتانا، صحیح باتوں کو بتانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں شرم محسوس نہیں کرتا. تو اے بیٹی بتا کہ کتنے مہینے ایک عورت اپنے مرد سے دور رہ سکتی ہے. تو انہوں نے اشارے سے، شرم و حیا کے ساتھ اشارے سے اپنے ابا جان کو بتایا کہ 3 مہینے یا پھر زیادہ سے زیادہ 4 مہینے. کتنے؟ 3 مہینے یا پھر زیادہ سے زیادہ 4 مہینے ایک عورت اپنے مرد سے دور رہ سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جو لشکر جو ان کا گیا تھا، فوجی جو ملک کو جو فتح کرتے تھے، فوجی لوگ جو فوج میں جو شامل ہوتے تھے، انہوں نے امیر لشکر کو خط لکھا اور کہا کہ کسی بھی فوجی کو 4 مہینے سے زیادہ رکا کر مت رکھنا. کسی بھی فوجی کو 4 مہینے کے اندر اندر اس کو، اگر اس کی شادی ہوئی ہے، اس کو بیوی کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس بھیج دینا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا. بتانے کا یہاں پر حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میاں بیوی کے جو آپس میں کیا حقوق ہوتے ہیں اس کا بھی فیصلہ کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور یہاں پر ایک چیز میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں، جو لوگ پیسہ کمانے کے لیے یا پھر باہر جانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے دبئی وغیرہ جو جاتے ہیں، سال تک اپنے گھر واپس نہیں آتے پیسہ کمانے کے لیے، وہاں پر زیادہ پیسہ ملتا ہے اس وجہ سے جاتے ہیں. اور ایک چیز میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ دیکھیں کہ اگر کسی کی شادی ہوئی ہے اور وہ انسان اپنی بیوی سے 1 سال سے زیادہ دوری بنائے رکھا ہے، تو کیا وہ انسان اپنی بیوی کے حق میں حق تلفی نہیں کر رہا؟ اس کے حق کو پامال نہیں کر رہا؟ شریعت کیا بیان کرتی ہے کہ جو مرد کے جو حقوق ہیں وہ عورت پر ادا کرنے وہ لازم ہے، اور مرد پر جو حقوق ہیں وہ مرد کے لیے ادا کرنے یہ لازم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو رزق دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو رزق کہیں بھی دیتا ہے اور رزق مل کر رہتا ہے. رزق انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، یاد رکھیں. ایک موت ہے، ایک رزق ہے، یہ بھی چیز بیان کی جا چکی ہے. ایک انسان موت سے بچ نہیں سکتا، موت اس کو آ کر رہے گی، اور ایک انسان اپنے رزق سے بچ نہیں سکتا.
اگر وہ بند کمرے میں بھی بیٹھ جائے نا، اگر اللہ نے اس کے مقدر میں رزق لکھا ہے تو اس کو رزق مل کر رہے گا. لیکن اس رزق کے چکر میں، زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں جو لوگ سال سال بھر دور رہتے ہیں، کبھی بیوی کو اپنے شوہر کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی ماں کو اپنے بیٹے کی ضرورت پڑتی ہے، باپ کو اپنے بیٹے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ حقوق کہاں گئے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو فیصلہ تھا آج یہ لوگوں کو درس دیتا ہے کہ تم اگر باہر کمانے کے لیے جاتے ہو تو جاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. لیکن جو شریعت نے جو قاعدہ قانون جو بتایا ہے، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، یا پھر ماں باپ کے حقوق، یا پھر بچوں کی تربیت کے حقوق، یہ ادا کرنا بہت ضروری ہے. اس کو مد نظر رکھ کر، اپنے ذہن میں رکھ کر یہ تمام چیزیں کرنے کی کیا کرے؟ کوشش کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے البدایہ والنہایہ میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ رہے ہیں مدینہ منورہ میں. دوڑنے کی وجہ نہیں معلوم. حضرت علی پوچھتے ہیں کہ اے عمر آپ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ کچھ اونٹ تھے، صدقے کے جو اونٹ تھے، غریبوں کا حق جو تھا، صدقے کے اونٹ، ان صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا ہے. میں اس اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں. خلیفہ ہو کر، امیر ہو کر کسی کو حکم نہیں دے رہے کہ ایک اونٹ چلا گیا جاؤ اس کو پکڑ کر لے کر آؤ، بلکہ حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مدینہ منورہ میں اس اونٹ کی تلاش میں دوڑ رہے ہیں. اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھ کر یہ کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ نے بعد کے خلفاء کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے. بعد کے جو خلفاء ہیں ان کو بڑی مشکل میں ڈال دیا. ایسے کارنامے، ایسے کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دی. یہ بات کیوں کہی؟ ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک انسان آتا ہے، گھر کا کام، مسجد کا کام وغیرہ کر کے چلا جاتا، بہت اچھا کرتا ہے، پھر بعد میں ضرورت پڑتی ہے تو دوسرا آ کر وہ کام کرتا ہے. اس سے اچھا وہ کام کیا تو ٹھیک، اس سے اچھا وہ کام نہیں کیا تو پہلے انسان کی یاد آتی ہے کہ وہ انسان جو کام کیا تھا وہ بہترین تھا، اچھا تھا. پہلے انسان کو یاد کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال انہوں نے جو حکومت کی، اپنے دور خلافت میں جو حکومت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو کام انجام دیے ہیں، آنے والے وقت میں جو خلیفہ ہوں گے ان کے لیے بڑی مشکل ہوگی. لوگ ان کی مثالیں دیں گے کہ حضرت عمر اس طرح کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی اس طرح کیا کرتے تھے. لوگ مثالیں دیں گے. بعد میں آنے والے خلفاء کو آپ نے مشکل میں ڈال دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے جمال الاولیاء. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر کھڑے ہیں، اچانک زلزلہ آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں درہ تھا، جمال الاولیاء کتاب میں آیا درہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، حمد کی، تعریف کی، اور اس درے سے زمین کو مارا. زمین کو مار کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے زمین ٹھہر جا، تو کیا نہیں جانتی، کیا تجھے معلوم نہیں کہ عمر تیرے اوپر عدل و انصاف نہیں کرتا؟ اے زمین، کیا عمر تیرے اوپر عدل و انصاف نہیں کرتا؟ اتنا بولنا تھا. جو زلزلہ جو آیا تھا، زمین جو کانپ رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا جملہ سن کر وہ ٹھہر گئی، ساکت ہو گئی. یہاں پر بتانے کا میرا مقصد، حاصل کلام یہ ہے کہ جو اللہ والے اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں، اللہ کا حکم ان کے سر آنکھوں پر جو ہوتا ہے تو اللہ کے ہر مخلوق ان کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے. چاہے وہ زمین ہو، تیل دینے کا، تیل واپس دینے کا واقعہ ہو، چاہے وہ دریائے نیل ہو، یا پھر زلزلہ ٹھہرنے کا واقعہ ہو، چاہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا واسطہ دے کر حضرت خالد بن ولید نے جو گھوڑے دریا میں جو دوڑائے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف کا واسطہ دے کر ہی دریا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھوڑے دریا میں دوڑائے، اور ان کے عدل و انصاف کی برکت سے گھوڑے دریا پر دوڑتے تھے. یہ دیکھ کر فوج، لشکر ڈر کر بھاگ گئی. مسلمانوں کا یہ حال دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایسے سخت قاعدے قانون تھے کہ اگر کسی انسان کو گناہ بھی کرنا ہوتا تو وہ 10 بار سوچتا. حضرت عمر کا دور ہے، اگر چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کروں گا اور پکڑا جاؤں گا تو حضرت عمر ضرور سزا دیں گے اس کی.
ایک مرتبہ کا واقعہ، ایک عورت رات کے 2 بجے اونٹ پر بیٹھ کر کہیں جا رہی تھی. کوئی ایک شخص آیا اور اس نے اونٹ کی لگام پکڑ لی. تو وہ عورت اس شخص سے، اس آدمی سے کہتی ہے کہ یا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے یا آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ شخصیت کون تھی؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. یعنی خوف و دبدبہ لوگوں کے اندر ایسا تھا، گناہ بھی اگر کرنا ہے تو 100 مرتبہ سوچتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اس دور میں گناہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، سزا ملنی ہی ملنی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو یوں کہا ہے کہ جب تک یہ ہے فتنے کے دروازے بند رہیں گے. جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے، زندہ تھے، خلیفہ تھے، جتنے بھی فتنے کے دروازے تھے تمام کے تمام بند تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ہی نرم دل تھے، اس وجہ سے ان کے وہاں سے دور خلافت سے فتنے فسادات شروع ہوئے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہوتا ہے نا کہ کوئی نگر سیوک جا رہا ہے، کوئی خاصدار جا رہا ہے، کوئی عامدار جا رہا ہے، تو اپنے ساتھ پورے انتظام کے ساتھ، بندوبست کے ساتھ، سیکورٹی کے ساتھ وہ انسان جاتا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حج کے لیے بھی نکلتے، کوئی خدام، کوئی خادم وغیرہ نہیں ہوتا، خلیفہ ہیں، اگر کہیں پر آرام کرنا ہے تو پنڈال وغیرہ ڈالنا نہیں، بلکہ کسی درخت کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کیا کرتے تھے. یہ مسلمانوں کے خلیفہ کا حال ہے. اور آج ہمارا حال دیکھیں اور میرٹھ شہر کا حال دیکھیں. آج دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ایک لڑکا، کوئی ایک انسان 10 12 15 20 لڑکوں کو لے کر چلتا ہے تو خود کو یہ سمجھتا ہے کہ میں نگر سیوک ہوں، بڑا انسانی ہوں. آج دکھائی دیتا ہے نا، آج کسی ایک لڑکے کے پاس، کسی ایک انسان کے پاس 100 50 1000 سمجھ لیں آدمی ہیں تو وہ اپنے آپ کو بڑا انسان سمجھتا ہے. تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کس طرح گزری ہے. وہ اپنے پاس کتنے خدام رکھتے تھے، جب کہیں جاتے تھے تو باڈی گارڈ وغیرہ یا پھر لوگ لے کر جاتے تھے یا پھر اکیلے جایا کرتے تھے. بیت المقدس انہوں نے فتح کیا. بیت المقدس پچھلے ہفتے یہ واقعہ بیان ہوا ہے. بیت المقدس کو جب عیسائیوں نے جب بلایا تو کتنے لوگ گئے ہیں مدینہ منورہ سے؟ صرف حضرت عمر اور ان کا ایک غلام، صرف 2 لوگ گئے ہیں بیت المقدس فتح کرنے کے لیے. حضرت خالد بن ولید اور بھی وہاں پر صحابہ کرام تھے، لیکن ان کو بلایا گیا کہ آپ کے جو امیر لشکر ہیں، مسلمانوں کے جو امیر ہیں، وہ یہاں پر آنا چاہیے، ہم ان کے ہاتھ میں چابیاں دیں گے. تو کوئی تام جھام کے ساتھ لوگوں کو لے کر، فوج لے کر، لشکر لے کر، خادموں کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں گئے، بلکہ صرف 2 لوگ گئے ہیں، 2 لوگ بیت المقدس کی طرف. اور آج لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے خلفاء جو تھے یا پھر مسلمانان اسلام جو تھے ان کی زندگی کس طرح گزری ہے. یاد رکھیں کہ جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، وہ تقوی والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ سب سے زیادہ نزدیک ہے جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، کسی پر ظلم و ستم اگر آپ کر رہی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو نہیں ہے، لیکن ایک دربار اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی لگے گا. اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی پر ظلم و ستم کیا ہے، کسی کو ستایا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور وہ اپنا ٹکڑا سنائے گا. ظلم و ستم کیا ہوا وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کرے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، اور جو انسان نے ظلم کیا ہے اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گی. نیکیاں ختم ہو گئی. جس پر ظلم ہوا ہے اگر اس کے گناہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ ظلم کرنے والے کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. ذرہ برابر بھی نیکی تم نے کی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی، ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی سامنے آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی میں عدل و انصاف کے ساتھ کام لیا ہے، اسی وجہ سے آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے. شاعر کہتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا پھر حضرت عمر ہو، شاعر کہتے ہیں کہ جس کو ابو بکر کی صداقت کا اعتراف نہیں، جس کو ابو بکر کی صداقت کا اعتراف نہیں، لاکھ سجدے کر لے یہ گناہ معاف نہیں.
جس کو ابو بکر کی صداقت کا اعتراف نہیں، لاکھ سجدے کر لے یہ گناہ معاف نہیں۔ دل میں ہو بغض عمر، دل میں ہو بغض عمر، اور بدن پہ ہو حج کا لباس، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں، طواف نہیں۔ اگر ایک انسان بغض عمر دل میں رکھتا ہے اور حج کا وہ طواف کر رہا ہے، بدن پہ ہو حج کا لباس، تو وہ اس کے نصیب کے چکر ہیں، طواف نہیں۔ اسی طرح کا اشعار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جس کو علی کی شجاعت کا اعتراف نہیں، لاکھ سجدے کر لے یہ گناہ معاف نہیں۔ دل میں ہو بغض عمر یا پھر علی، دل میں ہو بغض عمر یا پھر علی، لاکھ سجدے کر لیں وہ تیرے نصیب کے چکر ہیں، طواف نہیں۔ آج کے بیان میں بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائیں، اور خاص کر کے اپنی زندگی کے معاملے میں عدل و انصاف کے ساتھ کام لینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، تو جب تک زندہ ہیں مرنے سے پہلے وہ حق ادا کرنے کی، یا پھر وہ اس سے معافی مانگنے کی، یا پھر جو بھی مال لوٹا ہے یا پھر کسی کو مارا ہے تو اس کو راضی کرنے کی مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنے کے بعد یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، یاد رکھیں۔ کسی پر ظلم ستم کرنا، حق تلفی کرنا، مارنا، پیٹنا، یا پھر گالیاں وغیرہ دینا، الزام لگانا، بہتان لگانا، یہ تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نہ ایک دن پیش ہوں گے۔ ایسے سخت گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔